السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آج سے کتاب ریاض الصالحین کا درس پڑھا کریں گے۔ اس کی بڑی حدیث کوئی ہوئی تو وہ ایک، اور اگر مختصر ہوئی چھوٹی ہوئی تو دو احادیث ہم لیا کریں گے انشاءاللہ۔ کتاب ریاض الصالحین کتب احادیث میں ایک شاہکار ہے، اور اس کتاب میں امام نووی رحمہ اللہ نے مختلف ابواب اور مختلف کتابیں جمع کی ہیں۔ جو احادیثیں مختلف کتب احادیث میں آئی ہیں ان کو اس کتاب میں انہوں نے جمع کیا ہے۔ انسان کے معاملات، حالات، معاشرتی اس کی اصلاح کے لیے یہ کتاب بہت مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی تناظر میں واٹس ایپ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے آسان اور سلیس فہم میں ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کتاب کا چناؤ کیا ہے، تاکہ عام معاشرتی اعتبار سے ہمارے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کو ہم دور کر سکیں اور سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی اس تصنیف کو اس مقام تک جو اللہ نے رتبہ دیا ہے، وہ رتبہ ان کی محنت، ان کا اخلاص، خلوص اور سنت نبوی سے محبت کا نتیجہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ دمشق کے ایک شہر حوران میں نوہ بستی میں پیدا ہوئے، اور اسی بستی کے نام کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ نوا لکھا جاتا ہے، نووی لکھا جاتا ہے، نوا بستی کا نام اور نووی ان کا لکھا جاتا ہے۔ امام نووی کا پورا نام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی ہے۔ آپ رحمہ اللہ کے جد امجد یعنی تقریباً 7ویں پشت کے جو آپ کے دادا ہیں حزام، وہ اس بستی میں آ کر بسے تھے، یہاں رہے تھے، اور پھر اسی بستی میں امام نووی رحمہ اللہ 631 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اور ان کے بارے میں شیخ یاسین بن یوسف مراکشی لکھتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ جب چھوٹے ہوتے تھے، تقریباً 10 سال کی عمر میں، تو بچوں کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے تھے۔ ان کو اگر بچے اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور بھی کرتے تھے تو وہ الگ ہو جاتے تھے، رویا کرتے تھے، اور اس حالت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کے شروع میں بلوغت سے پہلے ہی، بچپن میں ہی ان کے والد صاحب نے ان کو علم کے ساتھ جوڑا۔ ان کی اپنی بستی میں ابتدائی تعلیم کا اہتمام بہت زیادہ تھا، اگرچہ اس دور میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی علم کے دوست ہوا کرتے تھے، علم عام تھا، تو اسی تناظر میں ان کی بستی میں بھی علم کا بول بالا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی بستی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد تقریباً بالغ ہونے کے قریب یا بالغ ہونے سے کچھ دیر پہلے ان کے والد گرامی نے ان کو دمشق کی بڑی جامعہ میں داخل کروایا، جس کو جامعہ اموی بھی کہتے تھے، اور یہ مدرسہ رواحیہ بھی کہلاتا تھا، کیونکہ ان کے جو بانی تھے ان کا نام ذکی الدین تھا، جو ابن رواحہ سے مشہور تھے، ابن رواحہ کے نام سے مشہور تھے۔ اسی نام کی وجہ سے اس مدرسے کا نام جامعہ یا مدرسہ رواحیہ بھی کہلایا۔ امام نووی رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شیوخ بڑے بڑے علمی شخصیات رہے ہیں، فقیہ تھے، محدث تھے، اس طرح اپنے اپنے فن کے بڑے بڑے استاد۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کا جو فن علم اور شوق، رغبت ان کی یہ تھی، جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کم سویا کرتے تھے، کم کھایا کرتے تھے، سادہ لباس زیب تن کیا کرتے تھے، اور علم میں دن رات مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کو زیادہ مصروفیت، ان کا جو ہم غم، ان کی کوشش جو تھی وہ یہی کہ علم زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ اور علم حاصل کرنے کا ان کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا وہ یہ کہ کسی بھی کتاب کو پڑھتے، کسی بھی چیز کو سیکھتے تو اس کے ساتھ اپنی تعلیقات، یعنی اس کا سمجھنا جو وہ ضرور ساتھ لکھا کرتے تھے کہ اس چیز سے میں یہ سمجھا ہوں یا اس چیز میں یہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ بھی بہت اچھا دیا تھا اور اس کی صلاحیتیں مانی ہوئی تھی۔ اس کے بعد طبیعت ان کی
بہت نرم سادہ لباس پہننا، سادہ کھانا یہ پسند کیا کرتے تھے۔ یہ مختصر ترین امام نبوی رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں نے آپ کو بتلایا۔ امام نبوی رحمہ اللہ اپنی مختصر ترین عمر میں تقریباً 28 سال ان کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی۔ اس عمر میں، مختصر عمر میں بہت برکت اللہ نے ان کو دی، اور اس میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں۔ صحیح مسلم کی شرح بھی ان کی تصنیف موجود ہے، تہذیب الاسماء واللغات کے نام سے ہے۔ اسی طرح ہم نے جو کتاب کا انتخاب کیا ہے ریاض الصالحین، یہ خود ایک شاہکار کتاب ہے۔ تو امام نبوی رحمہ اللہ اپنی بستی میں واپس آئے نوا میں، اور تقریباً 676 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اسی سال میں وہ اپنی بستی میں واپس لوٹے تھے، جہاں دمشق میں رہنے کے بعد وہ اپنی بستی میں لوٹے، اور یہیں پر 676 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ غفر اللہ لہ و رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کی بخشش کرے۔ ان کی علم کا جو سمندر ہے، یا ان کا جو روشن چراغ جو وہ کر گئے، وہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے، ہم تک پہنچ رہا ہے۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد ان کو علمی کاوش کی وجہ سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کتاب کو روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک حدیث یا دو حدیث کی صورت میں پڑھا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں محنت سے، لگن سے اور اس کی سمجھ سے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔